وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام نام شوق شوق اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بارگاہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک و مولا کی بارگاہ لم یزل میں دعا ہے خلاق عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ تربیت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. رب الجلال ملک پاکستان کو امن سکون راحت عطا فرما کر پوری امت کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. آج کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت پر شفقتیں ہیں، امت پر حضور کتنے مہربان ہیں اور پورے انسانیت کے لیے حضور کتنے مہربان ہیں، اسی عنوان سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العالمین کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سن سنا کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے مشفق اور رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن بالخصوص مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ زیادہ شفقت اور زیادہ مہربانی فرمانے والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اتنا ہم اپنی ذات کا خیال نہیں رکھتے، اتنا ہم اپنے والدین کا
خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ شفقت اور محبت نہیں کرتے، یعنی کوئی بھی انسان اپنی جان سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے ہر امتی کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ اب دیکھیں نماز پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا انی لادخل فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ میں نماز کے اندر داخل ہوتا ہوں، نماز میں شروع کرتا ہوں، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَةَ الصَّلَاةِ، اور میں نماز کو لمبا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نماز کو لمبا کرتا ہوں۔ اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے، اگر آپ کسی کو جماعت کراتے ہیں امام صاحب تو اس نماز کو تھوڑا بڑا بسر کریں، کیونکہ بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ اپنے قیام، اپنے رکوع اور اپنے سجود لمبے کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں اور طول دوں، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فرمایا چونکہ حضور کے زمانے میں عورتیں بھی آیا کرتی تھی، بعد میں حضرت عمر بن خطاب نے منع فرما دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تصدیق بھی فرما دی کہ اگر حضور کے زمانے میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے، اوباش نوجوان گلیوں میں کھڑا ہو جاتے تو حضور بھی منع فرما دیتے، تو صحابہ کے اجماع عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع فرما دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے میں نماز کو لمبا کروں، لیکن وہ عورتیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتی ہیں وہ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو چھوڑ کے آتی ہیں اور بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو فرمایا مما عالم من شدت وجد امہ فاخفف الصلاۃ، فرمایا کہ جو ماں بچہ روتا ہے اور ماں کو جو درد ہوتا ہے، ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، تو فرمایا اس وجہ سے میں نماز کے اندر تخفیف کرتا ہوں، نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ آپ کی اور میری نماز نہیں ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ کا قرب حاصل ہوا اور اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، حضور نے اللہ کا دیدار کیا، ثم دنا فدنا فقال قاب قوسین سے ادنی، تو حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں کہ حضور جب نماز کا اثر ہوتے ہیں تو حضور اللہ رب العالمین کا دیدار فرما رہے ہیں۔ اب ہماری اور آپ کی نماز نہیں ہے، دیکھیں حضور اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی امت کے ساتھ اتنا پیار، امت کے ساتھ اتنی محبت کہ ایک معصوم بچہ رو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کو تخفیف کر دیتا ہوں، اس کو ہلکا کر دیتا ہوں کہ کہیں میرے گنتی کی ماں کو درد زیادہ نہ۔ نماز ادا کی ہے، فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن نماز کے اندر بھی اپنی امت کا خیال ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے اتنی تکلیف دی اپنے ایک علامہ کو، بچے کی سنی تو حضور نے اپنی نماز کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو درد ہوتا ہے، آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے، اس دل کی جو درد ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں فواللہ ما یخفی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی ارى من ظاہری، فرمایا کہ تمہارا رکوع، یہ رکوع جو ہم ظاہری حالت کرتے ہیں نا، نیما ہوتے ہیں کہ رکوع ہے، ایک خضوع ہوتا ہے، وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی وہی دیکھتا ہوں، فرمایا ایک دل کی کیفیت ہے، ایک ظاہری کیفیت ہے، فرمایا جس طرح میں ظاہری تمہارے رکوع کو دیکھتا ہوں، تمہارے باطن میں دل میں جو کچھ ہوتا ہے محمد مصطفیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام اب دل کی جو درد کی کیفیت ہے، جتنے بڑے سے بڑا آگا لیتے ہیں نہیں بتا سکے گا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے اس درد کو بھی جانتا ہوں جو میرے امتی کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر نقل کیا ہے، سورۃ القدر کی وضاحت میں امام راضی فرماتے ہیں
انه صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد فرفع قائما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے، مسجد میں حرام کر رہا ہے. اب نماز کا ٹائم تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مولا علی بھی موجود ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یا علی نبہ ہو، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو زبان دو لیتوضا فایقظ علی، تاکہ وہ وضو کرے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جگہ دیا. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا سباق الخیرات، آپ تو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں اور سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. اس کو نماز کی جگانا کا اللہ کی بات ہے. الدال علی الخیر کفائلہ، جو آدمی کسی کی نیکی پر رہنمائی کرتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. مثلا آپ نے آتے ہوئے کسی آدمی سے کہا کہ آؤ بھائی نماز میں چلے، اگر وہ آ جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے، جتنا اس کو نماز کا ثواب ملے گا اتنا اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے حضور نے فرمایا کفائل ہی، وہ کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. تو آج کی یا رسول اللہ آپ تو نیکی میں آگے جانے والے ہیں، آپ خود جگہ دیتے تھے، آپ اس کو اٹھا دیتے، آپ کو ثواب مل جاتا. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے. فرمایا علی رہ چکے اللہ کے نبی، بندہ سو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیسے آیا ہوں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اگر میں اس کو جگاتا اچانک اٹھتا اور کوئی ایسا بے ادبی والا جملہ بول دیتا جس کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو جاتی تھی. تو فرمایا اس لیے میں نے نہیں جگایا، میں نے تمہیں کہا ہے لأن لیسا ردہ علیک کفر، اگر تیری بات کو ٹال بھی دے گا، رد بھی کر دے گا تو کافر تو نہیں ہوگا. لیکن اگر میں جگاتا اور کچھ ایسا جملہ نکل جاتا اس کی زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے. تو فرمایا اس لیے میں نے نہیں جگایا، تم کو حکم دیا. یہ شمشن کا یہ پیار ہے. سونے بھی نہیں دیا تاکہ وہ نماز پڑھ لیں. اصل خیر خائی کی یہی ہے، اصل سے اولاد سے کیوں جگائے یہ کہ نماز پڑھے میں خود پڑھ لیتے ہیں لیکن اولاد نہیں پڑھتے. یہ خیر خائی نہیں ہے. خیر خائی یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بیوی بچوں کو اٹھائے. اصل خیر خائی وہ آخرت کی خیر خائی ہے، دنیا کی خیر خائی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نہیں جگایا کہ میرے بلانے پہ انکار کر دیں تو کہیں اس کے اعمال ضائع نہ ہو. اور مسند امام احمد کے روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو کتب علیکم الحج، فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے. راوی کہتے ہیں قال فقام اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، حضرت اقرع بن حابس کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں جب حضور نے ممبر پہ اعلان فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ افی کل عام یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے، ہر سال حج کرتا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرع بن حابس نے 3 مرتبہ سوال کیا. قالہ ثلاثا، یہ حدیث کا سوال ہے. 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا. تیسری دفعہ کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلی اور آپ نے فرمایا لو قلتها نعم لوجبت فی کل عام، فرمایا میرے صحابی اگر میں کہہ دیتا ہاں کہ ہر سال فرض ہے تو فرمایا کہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن میں خاموش رہا، میں جانتا تھا لمستطعت کہ تم طاقت نہیں رکھ سکو گے ہر سال. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن حج کرتے نہیں ہیں، پیسہ لگ جائے گا. فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، میں جانتا ہوں تم برداشت نہیں کر سکو گے، تو اس لیے میں نے کیا ہے خاموشی اختیار کی کہ کہیں میری امت مشقت کے اندر اور تکلیف کے اندر پڑتا. کتنے مہربان، اتنے والدین بھی اپنی اولاد پر مہربان نہیں جتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر مہربان ہیں. امام ترمذی نے حدیث کو فرمایا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا اشق علی امتی لامرتهم صلاۃ العشاء فی ثلث اللیل ونصفہ، فرمایا اگر میری امت پر یہ بات مشکل نہ ہوتی، گران نہ ہوتی، بھاری نہ ہوتی
اس کی وجہ سے وہ تب نہ ہوتی تو آپ فرمایا کہ میں نماز عشاء جو ہے وہ آدھی رات تک کا مؤخر کر دیتا یا کیا کرتا رات کے تیسرے حصے تک اس میں نماز مؤخر کرتا۔ اب دیکھیں عشاء تو آج کل جلدی ہو رہی ہے، 7:30 کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر ہم حکم دے دیتے کہ تم نے 12 بجے پڑھنی ہے یا ہو کہ تیسرا ایسا جو 2-3 بجے کا بنتا ہے تو کون پڑھتا؟ اب تو جلدی ہوتی ہے، 7:30 ہوتی ہے، اس نے خالی ہوتی ہے، وہ نماز عشاء پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن حضور فرمایا کہ مجھے امت پر یہ بات مشکل لگتی تھی کہ میری امت کمزور ہے، یہ رات کے آخری حصے تک، رات کے تیسرے حصے تک نماز ادا نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا کہ اس لیے میں نے رات کے تیسرے حصے تک اور میں نے رات کے نصف حصے تک نماز کو مؤخر نہیں کیا تاکہ میری امت کے لیے مشقت اور تکلیف نہ بن جائے۔ کتنے مہربان ہیں۔ اب دیکھیں مسواک کرنا کیا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مسواک سے زیادہ بھاری چیزیں ہماری جیب میں موجود ہوتی ہیں، ہمارے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کاغذات ہوتے ہیں، پرس ہوتا ہے، اتنا یہ بھاری زیادہ ہوتا ہے، لیکن مسواک اتنا بھاری نہیں۔ ایک قلم پینسل آپ کے پاس ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ لولا ان شقا علی امتی لامرتهم عند كل سوا لامرت السواک عند كل سوا۔ فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا، ان کے لیے یہ کیا بھاری نہ ہوگا تو ہر نماز کے لیے میں مسواک کو واجب کرا دیتا، حکم دیتا۔ لیکن حضور نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، اپنی امت پر شفقت تھی، اپنی امت کے ساتھ پیار تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے ہر نماز کے لیے اس مسواک کو فرض نہیں کیا، اگرچہ سنت ہے ہر نماز کے لیے لیکن فرض نہیں ہے۔ حضور جانتے تھے کہ میری امت اتنی کمزور ہو جائے گی، میری امت اتنی لاپرواہ ہو جائے گی کہ اگر مسواک کو فرض قرار دے دیا گیا تو یہ فرض ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو فرمایا اس لیے میں نے مسواک کو فرض نہیں کیا تاکہ میری امت پر یہ بات مشکل ہو جائے۔ حدیثوں میں آتا ہے، امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، حدود ہے قرآن مجید کے اندر، اگر ابھی آدمی معاذ اللہ زنا کرتا ہے اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا اس کو روڑے مارے جاتے ہیں، روڑے مارے جائیں کہ اس کا انتقال ہو جائے، اتنی سخت سزا ہے۔ اس لیے اسلام میں اگر اسلام نافذ ہو جائے تو نظام صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، آج کل یہ بازار کی گرم ہے، جہاں بجا ایک دوسرے پر تہمتیں لگ رہی ہیں نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، تو اس کو بھی 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم کر دی اور 40 دن تک مسلسل بارش برستی رہے دن رات اور مرحمت کی ہو، فرمایا اتنا بہتر نہیں ہے اتنا ایک حد میری امت پر کر دی۔ یعنی اگر کوئی زنا کرتے ہیں اس کو سزا دی جائے، اگر کوئی جھوٹ بول دے اس کو کوڑے مارے جائے، اگر کوئی غیبت کرتے اس کی سزا دلائی جائے، فرمایا یہ امت کے لیے بہتر ہے۔ اب ایک سزا حد جب کسی پر لگ جائے گی تو معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے گا اور معاشرے کا نظام وہ کیا ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا اور صحت والا ہو جائے گا۔ تو اس نے فرمایا کہ 40 دنوں سے بارش کا برسنا اتنا بہتر نہیں ہے کہ جتنا کیا ہے حد قائم ہو جائے تو معاشرے کے اندر سکون آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار ہے، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جیتنی ظاہراً ہم قابض، اے اسرائیل بتاؤ کہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا میری روح مبارک کو قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جیتوں کا ظاہراً و قابض، یا رسول اللہ پہلا مقصد آپ کی زیارت ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، تو میرا مقصد پہلا زیارت ہے۔ اور دوسری بات جو روح قبض کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اگر میرے معبود اس بات پر راضی ہو جائے، اگر وہ کہیں گے کہ میری روح کو قبض کر لیا جائے تو آپ قبض کر لیں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی روح مبارک کو قبض کر لوں گا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام حضرت اسرائیل سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا، این خطفت حبیبی، کہ تم نے میرے حبیب کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، ہم یہاں سب بیٹھ کر
پکے چلے جاتے ہیں، این خطفت حبیبی، کہ تو نے میرے حبیب کو کہاں چھوڑ دیا؟ یعنی جبرائیل علیہ السلام کو تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آ گیا. حضور نے فرمایا جبرائیل یہ اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی روح قبض کر لوں یا نہ کروں. اب آپ بتائیں مالی عند اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کچھ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جواب سنے. عرض کی یا رسول اللہ بشرک، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ انی قد ترکت السما، ابھی میں آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کے آیا ہوں. قد فتحت، آسمان کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے گئے ہیں. والملائکۃ قد قاموا صفوفا صفوفا لتحیۃ، اور ملائکہ کی ایک بڑی جماعت ہے صف بنا کے کھڑے ہیں لقدوم روح یا رسول اللہ، آپ کی روح مبارک کا استقبال کرنے کے لیے وہ آسمانوں پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ بات بڑی قابل فخر تھی. حضور خوش ہو جاتے ہیں کہ فرشتے میرا استقبال کر رہے ہیں اور وہ سب سے بنا کے کھڑے ہیں، انتظار ہو رہا ہے. حضور نے پھر پوچھا بشرنی یا جبریل، اے جبریل مجھے خوشخبری دو اللہ کے نزدیک میرے لیے کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد فتحت ابواب الجنان، یا رسول اللہ آپ کی آمد کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. وانہارها قد اقتربت، اور نہروں کو جو جنت کی نہریں ہیں ان کو جاری کر دیا گیا ہے. واشجارها تدلت، اور جتنے بھی جنت کے درخت ہیں انہوں نے آپ کے استقبال کے لیے سروں کو بچا دیا. یہ بھی پروٹوکول تھا، یہ بھی حضور کا احساس تھا. لیکن حضور پھر فرماتے ہیں اسألک، اے جبرائیل مجھے میرے غم کے بارے میں بتاؤ، مجھے میری پریشانی کے بارے میں بتاؤ. اللہ اکبر. تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ پھر میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا کرے گا؟ روزے داروں کا کیا بنے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کا کیا بنے گا؟ حج کرنے والوں کا کیا بنے گا؟ زکات دینے والوں کا کیا بنے گا؟ حضور بار بار یہ جملے فرما رہے ہیں کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قد حرمت الجنۃ علی الانبیاء والامم، جتنے بھی پہلے انبیاء ہیں، جتنی بھی انبیاء کی امتیں ہیں ان پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. کب تک؟ حتی تدخلها انت وامک یا رسول اللہ، جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں نہیں داخل ہو جاتے اس وقت تک اللہ نے تمام انبیاء کے لیے اور ان کی امتوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا. حضور فرماتے ہیں فطابت الان نفسی، حضور کا وصال ہو رہا ہے لیکن پھر بھی امت کی فکر ہے کہ میری امت کا کیا کرے گا. وصال سے پہلے اللہ سے وعدہ فرما دیا، اللہ نے وعدہ کر دیا کہ محبوب آپ بے فکر ہو کر آپ دنیا سے چلے جائیں، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی فرما دوں گا. نبی علیہ السلام کتنے مہربان ہیں. جب غزوہ بدر ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے 13 سال حضور کو اذیتیں دی، حضور کو ستایا اور حضور کے غلاموں کے سینوں پر پتھر رکھے حتیٰ کہ آگ جلائی گئی اور آگ پر لٹایا گیا. یعنی 13 سال انہوں نے کوئی ایسی تکلیف اور ایسا غم نہیں تھا کہ جو محمد مصطفیٰ اور آپ کے غلاموں کو نہ دیا ہو. لیکن جب غزوہ بدر ہوتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. مسلمان صحابہ کچھ تھے جو کافر تھے، حضور کو ماننے والے نہیں تھے، ان کو پکڑ کر مسجد نبی کے ستونوں کے قریب باندھ دیا. اب رات کا وقت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کے پچھلے پار میں اٹھے تو حضور مسجد نبی کے اندر ٹہل رہے ہیں اور حضور بے چینی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں ہے. انصاری صاحب فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ مغموم لگتے ہیں، پریشان لگتے ہیں. فرمایا وہ جو قیدی پڑا ہے کہ میرے صحابہ تم نے اس کو سختی سے باندھ دیا ہے، ذرا جاؤ اور اس کی رسیوں کو ڈھیلا کرا. اب ماننے والا نہیں ہے، ساری زندگی اس آدمی نے تکلیفیں دی ہیں، فرمایا اس کی رسی کو کیا ڈھیلا کر دو. اب وہ چیختا چلاتا ہے محمد مصطفیٰ کو نیند نہیں آتی. آج تو ہمارے پڑوس میں لوگوں پر غموں کے اور دکھوں کے پہاڑ پر پڑتے ہیں تو ہمیں فکر نہیں ہوتی. یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے کہ اگر کافر تکلیف میں بھی ہے تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کی ذات رسی کرے. مسلمان کا مقام تو بہت زیادہ ہے، لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں، ہم کو سامنے حال نہیں ہوتے. حضور فرماتے ہیں اس کی رسیاں کھول دو. حتیٰ کہ حضور پھر کہہ رہے ہیں
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا حکم ہے؟ آپ تو اس کی رسیاں کھول دیے. فرمایا باقی بھی مجھے لگتا ہے تکلیف میں ہے. فرمایا سب کی رسیاں ڈھیلی کر دو, ان کو کھلا آرام سے کرتے ہوئے جائے. فرمایا کہ ان سب کی رسیاں کھول دو اور ڈھیلی چھوڑ دو. سب کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو چین آیا اور آرام آیا. دوستان گرامی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقتیں ہیں اور حضور کا امت کے ساتھ کتنا پیار ہے. ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے, لیکن امت کے ساتھ اتنا والدین کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ پیار نہیں, اتنا ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ اتنا پیار نہیں جتنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ پیار ہے. دیکھیں, جب حضور کو ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے تو کم از کم ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ حضور نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو اپنائیں اور جن سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.